نہیں ہیں اپنی عبادت کرنے میں. چونکہ اللہ نے انسان کو مختار ہی پیدا کیا ہے. یہ تصور کرنا غلط ہے، یہ تصور کرنا بیجا ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں آزاد خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. عقل نے آزادانہ ایک نتیجہ نکالا ہے، ایک فیصلہ کیا ہے کہ کس کی بندگی کی جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو حقیقی آزادی مل جائے. یہ عقل کا فیصلہ ہے. ورنہ عزیزان گرامی، اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے انسان کے لیے کہ مجھے تمہیں مجبور بنا کر کے پیش کرنا ہے اور تم مجبور بن کے عبادت کرو گے تو اس پہ میں فخر محسوس کروں گا. نہیں، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر انسان ہی تصور یہ کرتا ہے یہ ہم ہیں کہ جس کو اللہ نے مجبور بنا کر کے پیش کیا ہے. عزیزان گرامی، آپ تصور کیجئے کہ آپ سب اپنے ملک میں ہیں. آپ کے ملک نے آپ کو اپنا سفیر معین کر کے کسی دوسرے ملک بھیجا ہے، اور جب آپ نے اس سفارت کو قبول کر لیا تو اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ فلاں ملک میں تم کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے، کہاں جاؤ گے، کہاں نہیں جاؤ گے، کس سے ملو گے، کس سے نہیں ملو گے، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ وہاں کیسے ہوگا. آپ نے سفارت کو قبول کر لیا، آپ اس ملک آ گئے. اب جب اس ملک میں پہنچے تو وہ ملک آپ کے ملک کی بنسبت ترقی یافتہ ملک تھا. بالکل دنیا بدلی ہوئی تھی. آپ آئے تو آپ حیرت میں پڑ گئے، آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں. آپ نے یہاں آزادی محسوس کی، ہر طریقے سے اپنے کو آزاد محسوس کیا. آپ بھول گئے کہ میں کسی ملک کا سفیر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اب آپ نے کچھ کام کیے، کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کیے، کچھ قانون کے دائرے سے باہر رہ کر کے کام کیے. کہیں غلطیاں کی، کہیں جرم کیا، اس کو قانون کی وجہ سے سمیٹ دیا. لیکن کچھ جرم آپ نے ایسے کیے کہ جو قانون کی زد میں آ گئے. تو جس ملک میں آپ سفیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے وہاں کی پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا. آپ سے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ اب آپ پریشان ہو گئے، میں کیا جواب دوں؟ اگر میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے تو میری بدنامی ہوتی ہے. اگر میں کہتا ہوں میں نے نہیں کیا ہے، یہ میرے ملک کی پالیسی تھی، تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے. آپ نے سوچا میں اپنی بدنامی معین نہیں کروں گا، لہذا یہ سارا کا سارا کام ملک کے اوپر ڈال دیا کہ یہ پالیسی میرے ملک کی تھی کہ میں آپ کے ملک میں آؤں اور یہ خلاف کاری کروں، آپ کے ملک میں آؤں اور یہ جرم انجام دوں. تو عزیزان گرامی، چونکہ اس ملک کے قانون کے اعتبار سے ہم نے جرم کیا تھا اور ہم اپنے ملک کے سفیر تھے، تو اس ملک نے اتنی رعایت کی کہ ہم کو سزا نہ دی، مگر کہا اب آپ یہاں رہ نہیں سکتے، اب آپ اپنے ملک جائیے. ہم اپنے ملک پہنچے، ملک میں ہمارے خلاف مقدمہ ہوا،
مقدمہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر ہمیں سزا دی گئی، وہاں ہم جیل بھیج دیے گئے، وہاں ہم مورد عذاب ملک قرار پائے۔ توجہ کے تعلیم، تو بس یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں درس انسانیت دے کر کے، اپنا سفیر بنا کر کے اس زمین پر بھیجا، مگر جب ہم اس زمین پر آئے، اس دنیا میں آئے، تو دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنے کھو گئے کہ ہم سے یہاں غلطیاں ہونے لگیں، ہم سے یہاں کوتاہیاں ہونے لگیں۔ جب ہم اپنی غلطی پر متوجہ ہوئے اور ہمیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے کہا یہ کام اللہ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، یہ کام اللہ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اور عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بندو، میں نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تمہیں مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا۔ اگر تم اچھے بندے بنو گے تو فخر ملائکہ قرار پاؤ گے، اور اگر برے بندے بنو گے تو حیوان قرار پاؤ گے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر قرار پاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد انسان مخلوق محتاج نہیں ہے، انسان مختار ہے۔ جب بھی میں یہ لفظ مختار کہوں گا، مختار کل مراد نہیں ہے، مختار جز ہے، یعنی مجبور نہیں ہے، مختار ہے، اور انسان کو اپنی زندگی اسی حوالے سے گزارنی چاہیے۔ آج میں خلیل الرحمن حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے اس میں ایک واقعہ ملا۔ واقعہ یقیناً سنا ہوا ہے، مگر ایک دوسرے رخ سے دیکھ رہا ہوں۔ قہرمان توحید ہے جناب ابراہیم، پوری زندگی صرف کر دی توحید کو معین کرنے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے۔ اور کبھی کبھی دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو توحید کے منکر تھے ان کے ساتھ ہو گئے جناب ابراہیم، مگر توحید کو ثابت کیا ہے۔ کہا میں آفتاب میرا خدا ہے، مگر جب آفتاب غروب ہو گیا، کہا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ مہتاب میرا خدا ہے، یہ چاند ستارے میرے خدا ہیں۔ تو پوری زندگی جناب ابراہیم نے استدلال کیا ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ ابراہیم جب بچپنا ہے تو ایک قوم کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں جو بت پرست ہے، جو قوم بت پرست ہے، اور ہر سال ایک دن کو اس نے اپنے لیے عید قرار دیا ہے، عید مناتی ہے۔ دستور یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ اس دن اپنے اپنے معبد میں آتے ہیں، بتوں کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، گھر سے انواع و اقسام کے کھانے بنا کر کے لاتے ہیں، بتوں کے پیروں میں رکھ دیتے ہیں، شہر کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پورا دن وہیں بتاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، بت کھانے میں آتے ہیں، سر کو پھر ٹیکتے ہیں اور اس کھانے کو کھاتے ہیں جو ان کی نظر میں متبرک ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دن ہے تو عید مناتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی وہ دن آیا، سب لوگ آئے، کھانا لے کر کے آئے، بت خانے میں جانے کے بعد کھانا رکھ دیا، بتوں کی عبادت کی اور پھر جانے لگے۔ راستے میں ابراہیم ملے، ابراہیم تم بھی چلو۔ ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے ہاں کی روایتوں میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی نبی یا کوئی امام یا کوئی خاصہ نے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جو ہمارے بڑے بھائی ہیں
ان کے ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، من جملہ ان میں سے ایک یہ کہ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ساری قوم چلی گئی، ابراہیم کیوں نہیں گئے؟ ابراہیم نے جو پلان کر رکھا تھا اس کو عملی کرنا تھا۔ جب ساری قوم چلی گئی تو ابراہیم نے ایک تیشا اٹھایا، ایک کڑھائی اٹھائی اور پہنچ گئے بت خانے اور سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ ابراہیم بت توڑ رہے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑا بت نہیں توڑا۔ آخر میں اس تیشے کو، اس کلہاڑی کو انہوں نے اس بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا اور واپس آ گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے۔ دن گزرا، شام آئی، قوم واپس آنا شروع ہوئی، ایک جگہ اکٹھی ہو گئی قوم۔ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اب یہ بت خانے کے اندر گئے۔ جیسے ہی بت خانے کے اندر پہنچے، عبادت خانہ ویران، چہرے زرد کے زرد ہو گئے، کاٹو تو خون نہیں۔ اب یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ فوراً مخاطب ہوئے، ارے یہ کتنا بڑا ظلم ہمارے خداؤں کے ساتھ ہو گیا، اور کس نے ہمارے خداؤں پر ظلم کیا؟ کون ہے ظلم کرنے والا؟ یقیناً جس نے ہمارے خداؤں کی ایسی حالت بنائی ہے وہ ظالم ہے، وہ بخشا جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ باہر آئے، کسی نے آواز دی کہ ایک بچہ ہے جو آج نہیں گیا تھا، اور وہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی زبان سے ہم نے بتوں کی برائی سنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کام بتوں کو توڑنے کا کام اسی کا ہو۔ بلائے گا ابراہیم، ابراہیم آئے، قوم کے بڑے بڑے افراد بیٹھے، پنچایت لگی۔ ایک روایت کہتی ہے مردود بھی آیا تھا۔ کون مردود؟ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود۔ چینج کر دیجئے، مردود ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ نمرود بھی تھا، بڑے بڑے قوم کے لیڈر بھی تھے، پنچایت بٹھائی گئی۔ اب سوال ہوا، ابراہیم کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ عجیب جواب دیا ابراہیم نے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ ابراہیم جواب دیتے کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ اگر پوچھنا ہے تو بڑے بت سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد دھیرے سے ابراہیم نے چٹکی لی، اگر بول سکتا ہو تو، اگر بول سکتا ہو تو پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دے گا۔ ایک مرتبہ فطرت کی طرف متوجہ ہوئے، یہ پتھر ہے، بول نہیں سکتا، مگر انسان اڑیل ہے، گھمنڈی ہے، اپنی بات پر اڑا رہتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، یہ پتھر بول نہیں سکتے، تمہیں بتانا پڑے گا۔ میں جناب ابراہیم سے کہوں گا، ابراہیم بہت ہو گیا، آپ بتا دیجئے کہ ان بتوں کو میں نے توڑا ہے۔ مگر ابراہیم بتانے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ دیجئے گا، توڑا میں نے ہے مگر مجبور تھا، مجھے کسی ذات نے مجبور کیا تھا تو میں نے بتوں کو توڑا۔ تو شاید ابراہیم جواب دیں کہ میں پتھر نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، انسان ہوں، آزاد ہوں، اس لیے بتوں کو توڑا ہے۔ یہ
بولے وہ ذات جو خاموش رہے وہ پتھر. صلوات پڑھیے محمد اور عزیزان گرامی، ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، فخر ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، مولا کائنات نے بھی بتوں کو توڑا ہے. توڑنے والے دونوں ہیں، مگر ایک فرق ہے، علی کسی کو توڑے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے. علی نے جب سے بتوں کو توڑا اس کے بعد سے کعبے میں کوئی بت نظر نہ آیا، اور یہ علی کا حسن انتخاب ہے. اور علی آواز دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہر پتھر توڑنے کے قابل نہیں ہوتا. کچھ پتھر ہوتے ہیں کہ جن کو بوسہ دیا جاتا ہے. میں واقعہ یاد دلاؤں، خلیفہ ثانی کا دور ہے، حج کے لیے آئے ہیں، حج کر رہے ہیں، دل سے تو ایمان لائے نہیں تھے، دل سے تو اسلام لائے نہیں تھے. دور ہے، حج کر رہے ہیں، کچھ منصب کی وجہ سے، کچھ دکھانے کی وجہ سے حج کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دیتے دیتے حجر اسود کو گھورنے لگے، کہنے لگے یہ میری مجبوری ہے جو میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. اگر رسول نے بوسہ نہ دیا ہوتا، میں رسول کی جگہ پر نہ بیٹھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا. تو ایک پتھر ہے اور میں انسان ہوں. پیچھے مولا کائنات کھڑے تھے، مولا کائنات نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سنبھل جاؤ، جسے تم پتھر سمجھ رہے ہو وہ پتھر نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو مصلحتاً یہاں پتھر بن کے رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اور اس کے بعد علی نے اس پتھر کا بوسہ دیا. اب کہنے کی طبیعت کرتی ہے کہ ایک جگہ علی نے پتھر کو توڑا، ایک جگہ علی نے پتھر کا بوسہ دیا. علی نے دونوں کی تقدیر بدلی. توجہ کا طالب ہوں. علی نے دونوں کی تقدیر بدلی. ادھر حجر اسود کی تقدیر بدلی، ادھر بتوں کی تقدیر بدلی. علی نے توڑ کر بت، حجر اسود کا دیا بوسہ، کہیں بدلی، کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو انسان اپنے امور میں، اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے، مختار ہے. بس ایک واقعہ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پھر میں خود سوال کروں گا. دور ہے حضرت یوسف کا. قرآن کریم میں یوں تو بہت سے قصے ہیں. جناب آدم کا قصہ ہے، جناب نوح کا قصہ ہے، جناب موسیٰ کے قصے کئی مرتبہ ذکر ہوئے ہیں، جناب عیسیٰ کا قصہ ہے. احسن القصص کسی کو نہیں کہا گیا، اگر کہا گیا ہے تو جناب یوسف کے قصے، اس کو تعبیر کیا گیا یہ احسن القصص ہے.